جلے ہیں خط یہی سوچو سفیر کیسے ہیں، ہمارے کوفے میں اب تک ضمیر کیسے ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں اویس چودھری۔ آج ہم بات کریں گے ایک ایسی خاتون کے بارے میں جو کہ چند روز قبل منظر عام پر آئی، لیکن اس کا منظر عام پر آنا پاکستان کے ایوانوں میں ہلچل مچا دینے کے مترادف تھا۔ پاکستان میں مقیم امریکی شہری سنتھیا ریچی، جس نے چند روز پہلے پاکستان پیپلز پارٹی کی اعلیٰ قیادت پر جنسی طور پر ہراساں کیے جانے کے الزامات لگائے، جن میں سابق وزیر اعظم پاکستان یوسف رضا گیلانی، سابق وزیر داخلہ رحمان ملک اور سابق وزیر صحت مخدوم شہاب الدین شامل ہیں۔ یہ پہلی بار نہیں ہوا کہ پاکستان میں سیاسی شخصیات پر اس قسم کے الزامات لگائے گئے ہوں۔ تاریخ اٹھا کر دیکھا جائے تو تاریخ کے پنے یہ بھی کہتے ہیں کہ پاکستان میں روز اول سے سیاسی شخصیات، شوبز کے ستارے، کرکٹرز اور بہت سی مشہور شخصیات کی کردار کشی کرنے کے لیے اس قسم کے من گھڑت الزامات لگائے گئے۔ 92 ورلڈ کپ کی چیمپئن ٹیم کے کپتان اور پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین اور موجودہ وزیر اعظم پاکستان عمران خان پر بہت سی خواتین کے ساتھ ان کے ناجائز مراسم ہونے کے الزامات لگائے گئے، جن میں سیتا وائٹ اور عائشہ گلالائی کے نام سامنے آئے۔ اسی طرح بہت سے کرکٹرز کی شخصیات پر اس قسم کے گھنونے داغ داغے گئے۔ حالیہ عرصے میں شوبز سے وابستہ علی ظفر پر میشا شفیع کی جانب سے جنسی طور پر ہراساں کیے جانے کے الزامات لگائے۔ معاملہ یہیں ختم نہیں ہوتا، بلکہ سابق وزیر اعظم پاکستان میاں نواز شریف اور شہید محترمہ بی بی بینظیر بھٹو صاحبہ بھی ان الزامات کا نشانہ بنی۔ ایک اہم سوال، آخر یہ سنتھیا ریچی ہے کون؟ سنتھیا ریچی 2009 میں 3 روزہ ویزے پر پاکستان میں آئی تھی، لیکن 3 دن کا ویزا صرف امبیسڈر ہی دیتے ہیں، جس میں تمام سیکیورٹی پروٹوکول بائی پاس ہو جاتے ہیں۔ 2009 میں پاکستان کے سفیر حسین حقانی تھے، جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے 300 ویزے ایشو کیے۔ بعد میں سپریم کورٹ آف پاکستان کے اعلیٰ جوڈیشل بینچ نے انہیں غدار قرار دے دیا تھا اور اسی کیس میں شکیل افریدی گرفتار ہوئے تھے۔ اس خاتون کے پاس 2 پاسپورٹ تھے۔ اگر ان کے ویزوں کی بات کی جائے تو کبھی یہ خاتون ٹورسٹ بن جاتی ہے اور کبھی بزنس وومن، لیکن ابھی تک ہمیں یہ نہیں پتہ چل سکا کہ ان کا پاکستان میں کون سا بزنس ہے، اور بعد میں ملٹیپل بزنس ویزا 351 دن کا انہیں ایشو کر دیا جاتا ہے۔ ان کا یہ ویزا 2 مارچ 2020 تک ویلڈ تھا، لیکن اس کے بعد سے آج تک یہ پاکستان میں بغیر ویزے کے رہ رہی ہیں، لیکن بعد میں کہا گیا کہ کووڈ-19 کی وجہ سے ان کے ویزے میں ایکسٹینشن دے دی گئی ہے۔ اس معاملے سے ہماری نیشنل سیکیورٹی پر سوالات اٹھتے ہیں اور بہت سے سیاستدانوں کے کردار پر سوالات اٹھتے ہیں، اور سوال یہ بھی اٹھتے ہیں کہ جو پروسیس جو کہ ویزے ایشو کرتے ہیں، کیا اس کو بھی دوبارہ ریویو کرنے کی ضرورت ہے؟ اور یہ سلسلہ وار آن ٹیرر کے بعد شروع ہوا، جس میں ہمارے سیکیورٹی اداروں نے بہت کام کیا تھا، لیکن پھر بھی کوتاہیاں کہاں پر رہ گئیں اور کہاں پر ہو گئیں۔ سابق وزیر داخلہ رحمان ملک نے ایک باقاعدہ طور پر خط لکھا ہے کہ سنتھیا ریچی کا نام ایگزیکٹو کنٹرول لسٹ میں ڈالا جائے۔ اس معاملے پر سب سے اہم بات کہ آخر اس خاتون کو ویزے کیسے ایشو ہوتے رہے۔ پہلی دفعہ یہ خاتون 2009 میں 3 دن کے ویزے پر پاکستان میں آئی تھی، لیکن ابھی تک کسی سیکیورٹی ادارے یا سیاستدان جن کے اس خاتون کے ساتھ اچھے مراسم تھے اور جس کا اعتراف خاتون اپنے ایک بیان میں بھی کر چکی ہیں، یا جن کے ساتھ اس خاتون کی تصاویر منظر عام پر آئیں، کوئی وضاحت نہیں دی گئی۔ آخر کون سا ان کا بزنس تھا، یا کون سی ایسی انویسٹمنٹ ہے جس وجہ سے انہیں ملٹیپل بزنس ویزا دیا جاتا رہا؟ ان الزامات کی ضد میں نہ صرف پاکستان پیپلز پارٹی بلکہ پاکستان مسلم لیگ نواز اور پاکستان تحریک انصاف کے سیاستدان بھی اس حمام میں ننگے ہیں۔ 2009 میں ایبٹ آباد سے جب پولیو کے سیمپل اکٹھے کیے گئے تو اس معاملے میں بھی سنتھیا ریچی ملوث پائی جاتی ہیں، جس کی مدد سے اسامہ بن لادن کی موجودگی کا علم ہوا۔ اس وقت وزیر داخلہ رحمان ملک اور وزیر صحت مخدوم شہاب الدین تھے، جن دونوں پر سنتھیا ریچی نے جنسی طور پر ہراساں کیے جانے کے الزامات لگائے۔ آخر یہ خاتون 10 سال کیوں چپ رہیں، اور آج انہیں یاد آیا کہ ان کو تو جنسی طور پر ہراساں کیا گیا تھا؟ آخر یہ الزامات جھوٹ پر مبنی ہیں، تو ایک سوالیہ نشان ہمیشہ رہے گا کہ 10 سال بعد آخر کس نے انہیں یہ الزامات لگانے کے لیے اکسایا۔
یہ چیزیں اعتراف بھی کر چکی ہیں کہ اس کے پاکستان کی سیکیورٹی اداروں کے سربراہان اور بہت سے سیاستدانوں سے روابط ہیں۔ اس معاملے کے بعد پی ٹی اے اور ایف آئی اے کو نوٹسز جاری کر دیے گئے ہیں۔ پاکستان کی سلامتی پر ایک اور وار ہے۔ یہ بات تو واضح ہے کہ سندھیا کو پاکستان کے سیاستدانوں اور سیکیورٹی اداروں کے سربراہان کی پشت پناہی حاصل ہے۔ اب وقت آ گیا ہے کہ ہم لوگ جاگ جائیں، نہیں تو پھر ریمنڈ ڈیوس، ڈائن کور جیسے اور بھی بہت سے واقعات سامنے آ سکتے ہیں۔ ہم نے بہت سی قربانیاں دیں اور اس ملک کو محفوظ بنایا، لیکن ہر بار ہمیں پوری دنیا کے سامنے بدنام کرنے کی کوششیں کی گئیں۔ آخر ایبٹ آباد اور کوہستان میں ان کا کیا انٹرسٹ تھا اور کس طرح انہیں سیکیورٹی اداروں کے سربراہان اور سیاستدانوں تک ایکسیس ملتا ہے؟ یہ ہم سب کے لیے ایک سوچنے کا سوال ہے۔ پاکستان کی قومی سلامتی پر اور نیشنل سیکیورٹی پر کسی قسم کا سمجھوتہ ناقابل قبول ہے۔ وقت آ گیا ہے کہ ہم پاکستان کی سلامتی کے لیے ہر محاذ پر اپنے ملک کا دفاع کریں۔ اللہ پاک ہم سب کا اور وطن عزیز پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔